ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ خوشخبری یوٹیوب چینل کو بڑی دلچسپی اور باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزم، آج کی یہ ویڈیو ایک علمی اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا مضمون صندوق شہادت یا تابوت سکینہ کی الہی آتی فضیلت ہے۔ بائبل مقدس کے پروٹسٹنٹ ترجمہ میں اس کو عہد کا صندوق یا خداوند کا صندوق کہا گیا ہے، جبکہ کیتھولک ترجمہ میں اسے صندوق شہادت کا نام دیا گیا ہے۔ انگریزی بائبل میں اس کا ترجمہ دی آرک آف دی کاویننٹ ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 248 میں اسے تابوت سکینہ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد کا صندوق یا تابوت سکینہ یا خداوند کے صندوق کی تینوں توحید پرست مذاہب کے اندر یکساں اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل ہم آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، اسے لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ یہ ویڈیو نہ صرف ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا باعث بن سکے، بلکہ اس سے ہم خداوند کے کلام سے جڑی اہم معلومات کو بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے اندر چند اہم سوالات پر ہم قلم کو اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلا سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عہد کا صندوق براہ راست آسمان سے اتارا گیا تھا؟ اگر یہ نہیں اتارا گیا تو پھر اسے کس چیز سے یا کس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا؟ تو یہ ایک مستطیل نما ڈبے کی شکل میں تیار کیا گیا، جسے خدا نے قوم بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا تھا۔ بائبل کے اندر یہ بات درج ہے کہ ایک ماہر کاریگر بزلییل اور الیعاب نے اسے اس نقشے کے مطابق بنایا تھا جو خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا۔ اس کی مکمل بناوٹ، آرائش اور ذبائح کا ذکر عہد عتیق کی کتاب خروج کے 34ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ صندوق تقریباً 4 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا اور 2.5 فٹ اونچا تھا۔ اس کو بنانے کے لیے بابول یعنی کیکر کی لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ یہ مکمل طور پر سونے سے منڈا ہوا تھا۔ چاروں کونوں پر 4 سونے کے کڑے لگے ہوئے تھے، جن میں کیکر کی لکڑی کی چوبیں ڈال کر اسے اٹھایا جاتا تھا۔ سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں کونوں پر گڑھ کے لگائے گئے تھے۔ صندوق کے ڈھکنے کو رحم گاہ کہا گیا ہے، کیونکہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ خداوند کروبیوں کے بازوؤں پر بیٹھا ہے اور صندوق اس کے پاؤں کی چوکی ہے جہاں سے وہ رحم کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر کیوں خداوند نے اس صندوق کو بنانے کا حکم دیا تھا، اور خداوند نے اس صندوق کے اندر کون سی چیزیں رکھنے کو کہا؟ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس کے اندر 10 احکام کی تختیاں، من سے بھرا ہوا مرتبان، ہارون کا عصا تم اس کے اندر رکھو۔ عبرانیوں کی کتاب 9ویں باب کی 4 اور 5ویں آیت میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور خدا نے ایسا کرنے کے لیے موسیٰ کو حکم دیا، اور موسیٰ نے خدا کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کیا۔ سوال جنم لیتا ہے کہ خدا جو کہ ہمہ جا اور ہمہ قادر ہے، بالآخر اس کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ عہد کے صندوق کو بنانے کا حکم دے اور یہ چیزیں اس صندوق کے اندر محفوظ کروائے؟ یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے تصور اور خیال سدا ہی سے برے ہیں، اور وہ شروع ہی سے نافرمانی
اور گردن کشی کرتا آیا ہے۔ لہٰذا قوم بنی اسرائیل کو اپنے احکام ذہن نشین کروانے اور برگشتگی کی صورت میں انہیں اپنے وعدوں اور عجائبات کی یادگاری کو یاد رکھنے کے تعلق سے خدا نے عہد کا صندوق انہیں بنانے کا حکم دیا، تاکہ وہ جب مشکل اور پریشانی میں ہوں، برگشتگی کے ایام میں ہوں، تو وہ ان چیزوں کو یاد کر سکیں کہ قادر مطلق خدا نے ان کے لیے کیسے بڑے بڑے اور جلالی کام کیے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی قومی زندگی میں عہد کے صندوق کی افادیت اور فضیلت کیا تھی؟ عہد کا صندوق قوم بنی اسرائیل کے لیے خدا کی حضوری اور موجودگی کا اظہار تھا۔ یہ مسکن میں اس مقام اور جگہ پر رکھا جاتا تھا جہاں خدا اپنے لوگوں پر اپنی مرضی کو ظاہر کرتا تھا، جہاں سے خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا۔ یہودی اپنی زبان عبرانی میں خدا کی حضوری کو لفظ شکینہ سے تعبیر کرتے تھے۔ اسی نسبت سے قرآن مجید میں صندوق شہادت کو تابوت سکینہ کہا گیا ہے۔ لفظ سکینہ سے مراد خدا کا اطمینان اور تسلی ہے۔ لفظ سکینہ لفظ شکینہ کی ایک مجازی صورت ہے۔ صندوق کی موجودگی بنی اسرائیل کو بڑی سے بڑی مشکل اور آزمائشوں سے نکل جانے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ دریا یردن کو پار کروانے میں صندوق نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور اسی طرح سقوط یروشلم کے دوران اس کے باعث اسرائیل کے لوگوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ یاد رکھیے، خدا کی موجودگی اور حضوری سے ہمیشہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی مشکلیں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں، اور خدا کی حضوری اور موجودگی کے باعث خدا کے لوگ اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ آخری سوال، کیا عہد کا صندوق بنی اسرائیل کے لوگوں سے چھن گیا تھا؟ اور اس کے چھن جانے کی وجہ کیا تھی؟ عہد کا صندوق کس مقام پر قوم بنی اسرائیل سے چھن گیا، اور کیا اس کی گمشدگی کا پتہ اسرائیل کے لوگوں نے لگا لیا ہے یا نہیں؟ اس کی گمشدگی کیا ایک راز ہے یا حقیقت؟ آدم اول اپنی نافرمانی، سرکشی اور نالائکی کے باعث عدن یعنی خدا کی حضوری کو کھو بیٹھا تھا۔ اسی طرح قوم اسرائیل بھی آدم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس صندوق کو ابن عزر کے مقام پر فلسطینیوں کے ہاتھوں کھو بیٹھے۔ انہوں نے صندوق کی بے قدری کی، جس کی بنا پر خدا نے فلسطینیوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ فلسطین اس صندوق کو لے کر اپنے علاقے، اپنے ملک میں لے آئے، اور پھر اس صندوق کے باعث فلسطینیوں پر بے شمار مصیبتیں آئیں۔ پھر یہی فلسطین خدا کے اس صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر اور نئی دودھ دینے والی گائیوں کو جوت کر واپس اسرائیل چھوڑ آئے۔ پہلا سموئیل اور اس کے 4 باب کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ایلی کاہن کی بہو نے اپنے سسر، اپنے خاوند اور صندوق کے چھن جانے کی خبر سنی تو یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ اور پھر جب فلسطین سے واپس لے گئے تو اسرائیلی سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہیکل میں واپس لے آئے۔ اور پھر اسی طرح قوم کی نالائکیوں کے باعث 587 کافمی میں نبوکت نظر بادشاہ نے اسرائیل پر چڑھائی کر کے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور سقوط یروشلم کے دوران یہ صندوق ایسا کھویا کہ آج تک اس کا نہ تو کوئی کھوج اور نہ ہی کوئی سراغ مل سکا۔ اسرائیل بے پناہ دولت اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور مشینری ہونے کے باوجود بھی اس کی گمشدگی کا آج تک اندازہ نہ لگا سکے۔ بے شک اس کے بارے میں بے شمار قیاس آرائیاں تو پائی جاتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے
کہ ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، جبکہ اسرائیل کے لوگ بڑی بے تابی سے جگہ بہ جگہ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ جتنی دیر صندوق اور اس میں موجود چیزوں کی ضرورت تھی، اتنی دیر تک یہ صندوق بنی اسرائیل قوم کے پاس موجود رہا، اور جب اس کی ضرورت باقی نہ رہی تو خدا نے ان کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ جب چیزوں کی ضرورت باقی نہ رہے اور جب خداوند کی چیزوں کی آپ بے قدری کرتے ہیں تو یاد رکھیے، خداوند اپنی چیزوں کو یا تو اٹھا لیتا ہے یا ان کے خیال ہی کو دل سے مٹا دیتا ہے، یا ان چیزوں کو آپ کے ہاتھوں سے گم کر دیتا ہے۔ یہ صندوق اور اس میں موجود چیزیں خدا کے عام مکاشفہ کا اظہار تھیں، مگر یہ عام مکاشفہ ناکافی تھا۔ کوئی اجنبی، کوئی بت پرست قوم اسے اپنے پاس ہرگز نہیں رکھ سکتی تھی، لہٰذا ضرورت تھی کہ خدا کا حقیقی مکاشفہ اور حقیقی حضوری ظاہر ہو، جو تمام قوموں اور امتوں کے واسطے ہو۔ لہٰذا خیمہ اجتماع اور اس میں موجود چراغ دان، میز، نظر کی روٹیاں، عہد کا صندوق اور اس میں موجود من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان، ہارون کا عصا، عہد کی تختیاں اور جانور کی قربانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں آسمانی چیزوں کی نقل اور ان کا عکس ہیں، مگر مسیح ان تمام آسمانی چیزوں کی حقیقی صورت اور ان کا حقیقی عکس ہے، اور وہ ہاتھ کے بنے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا، بلکہ جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان میں داخل ہوا، تاکہ ہم سبوں کی خاطر خدا کے روبرو حاضر کیا جائے۔ یسوع المسیح ہی خداوند کا حقیقی مکاشفہ ہے، یسوع المسیح ہی خداوند کی حضوری کا مکاشفہ ہے۔